تو اگر ایکسپیریمنٹ لیونگ آرگینزم پہ پرفارم ہو تو ان ویوو ایکسپیریمنٹس، آؤٹ سائڈ دا لیونگ آرگینزم پرفارم ہو تو ان ویٹرو ایکسپیریمنٹس، لیکن اگر ان دونوں کا ہائبرڈ ہو تو ایکس ویوو ایکسپیریمنٹس. تو سملرلی چونکہ بایو انفارمیٹکس میں ایکسپیریمنٹس کمپیوٹر کے اوپر پرفارم کیے جاتے ہیں، اور چونکہ کمپیوٹر میں جو ڈفرینٹ سرکٹس ہوتے ہیں وہ چپس جو ہوتی ہیں وہ سلیکون کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اٹس اے ویری اولڈ ٹرمینالوجی. اس لیے ایسے ایکسپیریمنٹ جو کمپیوٹر پہ پرفارم کیے جائیں ان کو ان سلیکو بایولوجی، ان سلیکو ایکسپیریمنٹس بولتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ورڈ جو ان سلیکو لیا گیا ہے وہ چپ اور چپ کی کمپوزیشن سے لیا گیا ہے، اور چپ چونکہ از اے پارٹ آف دا کمپیوٹر، سو دیٹس وائی the scientists have coined another terminology for the bioinformatics, what we call as the in silico biology. So بایو انفارمیٹکس کی اپلیکیشنس کیا ہیں، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، ایمز کیا ہیں، گولز کیا ہیں اس کے، یہ کہاں کہاں پہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ان پرفارمنگ دا بایولوجیکل ایکسپیریمنٹس. تو مین پرپز تو بایو انفارمیٹکس کا ہے پریڈکشن کو پریڈکشن کرنا، فور کاسٹنگ کرنا. اگر فار ایگزامپل 10 ایکسپیریمنٹس ہیں جو آپ نے پریکٹیکلی ویٹ لیب کے اندر پرفارم کرنے ہیں، تو بفور انویسٹنگ یور آل ریسورسز، جس میں سے آبویسلی فار ایگزامپل اگر 10 میں سے کسی ایک ایکسپیریمنٹ نے سکسیزفل ہونا ہے تو باقی 9 ایکسپیریمنٹس آپ کے ویسٹ چلے جائیں گے. تو بایو انفارمیٹکس آپ کی ہیلپ کرتا ہے ان پریڈکٹنگ کہ ان 10 میں سے کون سے 2 یا 3 یا فار ایگزامپل 4 ایکسپیریمنٹس جو ہیں that will be more appropriate to be performed. So it reduces your effort, it save your money, it save your experimental chemicals, reagents, everything. اور ان 4 میں سے کوئی 1-2 کے ریزلٹ بیسٹ آ جاتے ہیں. سو دا بایو انفارمیٹکس جو ہے یہ پریڈکشن پرفارم کر کے آپ کے ریسورسز کو پرزرو کرتا ہے. سو فار ایگزامپل جین آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آپ جینوم ایک کافی بڑی اینٹیٹی ہے. فل جینوم کے اندر ایک فنکشنل آئیڈینٹیٹی، ایک فنکشنل مالیکیول یعنی جو جینز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بائی مینز آف دا ایکسپیریمنٹیشن از کوائٹ لیبوریس. سو بایو انفارمیٹکس کی ڈفرینٹ ٹولز، ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں جو ڈفرینٹ پرنسپلس کے اوپر ورک کر کے اکراس دا جینوم جینز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور اسی طرح نیکسٹ اپلیکیشنز آف دا بایو انفارمیٹکس انکلوڈ دا ایوولوشنری ریلیشن شپس. طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو منکیز ہیں دے آر دا فور فادر آر دا اینسسٹر آف دا ہیومن بینگ. سو انیشیلی تو یہ جتنی بھی کلاسیفیکیشنز تھیں یہ بیسڈ آن دا مورفالوجی تھی، لیکن ڈی این اے بیسڈ ڈیٹا نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ ڈفرینٹ آرگینزم کے درمیان ڈفرینٹ ایوولوشنری ریلیشن شپ ہے. سو آل دس از پاسبل بیکاز آف دا ایڈوانسمنٹ ان دا بایو انفارمیٹکس. ڈرگ ڈیزائننگ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک ڈرگ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو وہ ڈرگ اگر فار ایگزامپل سیل کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے، انٹریکٹ کر رہا ہے سیل کے ریسیپٹرز کے ساتھ، تو ڈفرینٹ ماڈل ڈیزائن کر کے ڈفرینٹ لیگنڈ ساتھ میں اٹیچ کر کے یہ چیک کیا جا سکتا ہے بیفور لانچنگ دا ڈرگ کہ کس ڈرگ کی انٹریکشن ریسیپٹر کے ساتھ بہتر رہے گی، جو بہتر سگنل پروڈیوس کرے اور ایکٹ کرے ایز اے مور اپروپریٹ ڈرگ. سملرلی جین تھراپی ہے، پرسنلائز میڈیسنز ہیں. فار ایگزامپل ایک ڈرگ ہے جو ایک انڈیویجول کے لیے یوزفل ہے، سیم ڈرگ دوسرے انڈیویجول کے لیے یوزفل نہیں ہوتی یا اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتی یا سم ٹائم اس کا ایڈورس ریئیکشن ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا ڈفرینسز ان دا جینیٹک میک اپ آف دا انڈیویجول. سو بایو انفارمیٹکس جو ہے اٹ کین ڈائگنوز دیٹ وچ ڈرگ ول بی مور اپروپریٹ فار دا وچ انڈیویجول and which drug will create an adverse reaction in an individual. So all this is possible because of the bioinformatics. اسی طرح ایک پروٹین ہے، پروٹین کا اسٹرکچر ماڈل کرنا کہ اس میں کتنے الفا ہیلکس ہوں گے، کتنے بیٹا شیٹس ہوں گی، کتنے ٹرنز ہوں گے، اور وہ 3 ڈائمینشن میں کس طرح وہ آرگنائزڈ ہوں گے، یہ بھی بایو انفارمیٹکس فور کاسٹنگ پرفارم کر سکتا ہے. ایز ویل ایز بایو انفارمیٹکس یہ بھی ماڈلنگ کر سکتا ہے کہ آفٹر دا میوٹیشن الفا ہیلکس یا بیٹا شیٹ یہ کیا ڈسٹرائے ہو جائیں گی یا کوئی ایکسٹرا بن پائیں گی. سو یہ بایو انفارمیٹکس دس از دا بیوٹی آف دا بایو انفارمیٹکس کہ یہ آپ کے جتنے بھی ویٹ لیبس کے ایکسپیریمنٹس ہیں میکسیمم نمبر کو یہ ریڈیوس کر کے منیمم نمبر پہ لے کے آتا ہے ان آرڈر ٹو
in order to preserve your resources, your time, everything. Similarly, mutation identification ہے, clinical diagnostic ہے, sequence analysis ہے, ان sequence کو compare کرنا for the sake of evolution, finding evolutionary relationship, sequence کو compare کرنا for finding the mutation, etc. سو ہمارے بیسک بایو انفارمیٹکس کے کورس میں جو دو میجر پورشن ہیں، ایک ہے سافٹ ویئر کا پورشن اور ایک ہے ڈیٹا بیسز کا پورشن. سافٹ ویئر میں ہم بیسیکلی اسٹڈی کریں گے، ہمارے پاس دو قسم کے سافٹ ویئرز ہوں گے جن کو ہم اسٹڈی کریں گے. کچھ انالیسس سافٹ ویئرز ہوں گے، کچھ پریڈکٹیو سافٹ ویئرز ہوں گے. انالیسس سافٹ ویئر وہ کہ جو انالیسس پرفارم کریں گے، فور کاسٹنگ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کا سیکوینس ہے اور ایک نارمل وائلڈ ٹائپ سیکوینس ہے، اس کو آپس میں کمپیئر کریں. دس از اے سارٹ آف انالیسس. کمپیئر کرنا فار فائنڈنگ دا میوٹیشن، اس میں کوئی فور کاسٹنگ، کوئی پریڈکشن نہیں ہے. جبکہ پریڈکٹیو سافٹ ویئر بھی ہم اسٹڈی کریں گے. فار ایگزامپل پروٹین ماڈلنگ کے سافٹ ویئر ہیں. اس کے علاوہ کوئی اگر فار ایگزامپل ڈی این اے کا چینج ہے، اب ہر ڈی این اے کا چینج پیتھوجینک نہیں ہوتا، اس کو پروو کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ ویٹ لیب ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنے ہوتے ہیں، لیکن سیم پریڈکشن بایو انفارمیٹکس پرفارم کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈفرینٹ ٹولس، اور وہ پریڈکٹ کر کے آپ کو بتائے گا کہ جو ڈی این اے کا چینج ہے، یہ پالیمارفزم ہے یا یہ میوٹیشن ہے. سو اس طرح کے پریڈکٹیو سافٹ ویئر، ماڈلنگ، پروٹین ماڈلنگ کے سافٹ ویئرز ہیں جو ہم اسٹڈی کریں گے. سو آل دیز کم انڈر دا کیٹیگری آف دا پریڈکٹیو سافٹ ویئرس. سو اور ڈیٹا بیسز ہم ڈفرینٹ جو اسٹڈی کریں گے، دیٹ ول انکلوڈ دا جینوم ڈیٹا بیسز. فار ایگزامپل UCSC اینڈ NCBI اینڈ انسمبل جینوم براؤزرز. یہ وہ جینوم ڈیٹا بیسز جنرلی وہ ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں جینس کی، جینومس کی، کروموزومس کی یہ انفارمیشن ہمیں ملتی ہیں، ان کے سیکوینس کی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے. پروٹیوم ڈیٹا بیسز فار ایگزامپل یونیپراٹ پروٹین ڈیٹا بینک PDB جس کو ہم سمپلی بولتے ہیں. یہ وہ ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں جن میں ہمیں پروٹینس کی انفارمیشن ملتی ہیں. لٹریچر ڈیٹا بیسز فار ایگزامپل پب میڈ ہے. یہ وہ ڈیٹا بیسز ہیں کہ جن میں ہمیں جو ڈفرینٹ ریسرچ آرٹیکلس، ہمیں ڈفرینٹ بکس، ان کی انفارمیشن ہمیں ملتی ہیں. یعنی ڈیٹا بیس مینس اٹس اسٹور ہاؤس اور دا ریزروائر آف انفارمیشن. تو چونکہ انفارمیشن ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں، ہمیشہ ڈیٹا بیس میں جنرلی سیم کیٹیگری کی انفارمیشن کیٹالاگڈ ہوتی ہے، پریزنٹ ہوتی ہے، اور ڈیٹا بیس کا نام بھی جنرلی اسی انفارمیشن کی بیس کے اوپر رکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل میوٹیشن ڈیٹا بیسز ہیں، HGMD ہیومن جین میوٹیشن ڈیٹا بیس. اب یہ ویئر ہاؤس ہے، اٹس اے اسٹور ہاؤس آف دا میوٹیشن انفارمیشن، کیونکہ اس میں صرف میوٹیشن کی انفارمیشن ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی میوٹیشن ڈیٹا بیس ہے. اور اسی طرح ہم اسٹڈی کریں گے ڈیزیز ڈیٹا بیسز کو. فار ایگزامپل OMIM آن لائن مینڈیلین انہیریٹنس ان مین. یہ وہ ڈیٹا بیس ہے جو آپ کو جینیٹک ڈس آرڈر، اس سے ریلیٹڈ کی انفارمیشن کہ کون سے جینیٹک ڈس آرڈر میں کون سے جینز انوالوڈ ہیں یا کون سے جینز کی جینیٹک ڈس آرڈر کو کاز کرتے ہیں. تو چونکہ یہ ڈیزیزز کی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، سو آل دوز انفارمیشنز آر اسٹورڈ ان اے سنگل ڈیٹا بیس دیٹ وی کال ایز دا ڈیزیز ڈیٹا بیس.